بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عنوان آج کی گفتگو کے لیے طے کیا گیا ہے قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اس کے تحت ہم 3-4 سوالات پر غور کریں گے۔ پہلے ہم ان سوالات کا ایک تعارف حاصل کر لیتے ہیں اور پھر ترتیب کے ساتھ ان پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال اس عنوان کے تحت یہ ہے کہ دین کے مآخذ میں جہاں سے ہم دین لیتے ہیں اس میں کیا قرآن کے ساتھ سنت بھی ایک مستقل ماخذ ہے یا نہیں ہے؟ کیا سارا دین قرآن میں ہے؟ دین مرکز قرآن تشکیل دیا جا سکتا ہے، یا سنت بھی ایک مستقل ماخذ ہے اور سنت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا؟ ایک بنیادی اور اہم سوال یہ ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ دوسرا سوال جو اس ترتیب میں زیر بحث آئے گا وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق اور رشتہ کیا ہے۔ اگر دونوں ماخذ ہیں، سنت بھی دین بیان کرتی ہے، قرآن بھی دین بیان کرتا ہے، تو ان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کیا ایک کا کردار بنیادی ہے، وہ اصل ہے، اور دوسرا اس کی فرع ہے، اس کے تابع ہے؟ یعنی ایک بنیادی ماخذ ہے، دوسرا ثانوی ماخذ ہے۔ اور اگر ایسا یہ ہے تو پھر اصل کون ہے؟ کیا قرآن اصل ہے اور سنت اس کا ذیلی ثانوی ماخذ ہے، یا سنت اصل ہے اور قرآن اس کے ساتھ تکمیلی یا ذیلی ماخذ ہے؟ تیسرا سوال جو اس بحث میں زیر غور آئے گا وہ یہ ہے کہ سنت جب ہم کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اپنے قول و عمل سے آپ نے امت کو جو دین دیا وہ ثبوت کے لحاظ سے، تاریخی طور پر ثبوت کے لحاظ سے دو طریقوں سے نقل ہوا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو ہم تواتر کہتے ہیں، متواتر کہتے ہیں۔ متواتر سنت ہے، یعنی وہ احکام ہیں، وہ اعمال ہیں، وہ تعلیمات ہیں جن سے سارے مسلمان ہمیشہ ہر دور میں واقف رہے ہیں، اور پوری کی پوری نسل ان کو جانتی ہے، عمل کرتی ہے اور پھر آگے منتقل کر دیتی ہے۔ اور دوسرا کافی بڑا حصہ وہ احادیث اور روایات کے ذریعے سے نقل ہوا ہے، یعنی جنہیں مختلف افراد نے روایت کیا۔ سارے مسلمان ان سے واقف نہیں تھے، لیکن مختلف صحابہ نے، پھر ان کے شاگردوں نے ان کو یاد رکھا، آگے نقل کیا، اور اس طرح 2-3 صدیوں کے عمل سے وہ کتابی صورت میں محفوظ کر لی گئی۔ تو اس طرح جو احادیث نقل ہوئی ہیں ان کو اصطلاح میں ہم اخبار احاد کہتے ہیں۔ ان کی حجیت کی کیا حیثیت ہے، دین میں ان کی کیا حیثیت ہے، اور اس حوالے سے کیا سوالات زیر بحث رہے ہیں۔ اور آخری سوال جو اس گفتگو میں زیر بحث آئے گا وہ یہ ہے کہ احادیث جب بہت سے ایسے احکام کو بیان کرتی ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے، تو وہی احکام جب قرآن احادیث میں آتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزوں کا اضافہ شامل ہوتا ہے، یعنی وہ باتیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں، احادیث میں اس کے علاوہ، ان کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور وہ بہت سی جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ قرآن کے حکم کو کچھ بدل رہی ہے۔ جو بات قرآن نے کہی تھی حدیث میں آ کر وہ تھوڑی سی بدل گئی ہے۔ تو جہاں یہ ہمیں کچھ تبدیلی یا تغییر محسوس ہو، جس کی دو شکلیں اہل علم میں زیر بحث آتی ہیں، ایک قرآن کے حکم کی تخصیص اور دوسرا اس پر اضافہ یا زیادت، تو ایسی احادیث کو پھر ہم کس نظر سے دیکھیں؟ کیا قرآن کے حکم کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ وہ قرآن کے حکم میں کوئی اس طرح کی تبدیلی کریں یا کمی بیشی کریں؟ اگر نہیں تو پھر ان احکام کو کیسے سمجھا جائے؟ تو یہ 4 سوالات ہوں گے جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ یہ بہت پھیلی ہوئی، بہت تفصیل طلب بحثیں ہیں، ظاہر ہے ہم ان کے تمام تفصیلات کو موضوع نہیں بنا سکیں گے، لیکن بنیادی سوال کیا ہے
اس کا ایک تعارف ہم انشاءاللہ حاصل کر لیں گے۔ تو پہلا سوال یہ تھا کہ دین کے ماخذ کیا ہیں، کون سے ہیں؟ کیا صرف قرآن ماخذ ہے یا سنت بھی دین کا ماخذ ہے؟ یہ سوال نسبتاً نیا ہے اسلامی تاریخ میں، اور 20ویں صدی سے پہلے، پچھلے 100-1 سال سے پہلے اگر آپ امت مسلمہ میں جو بحثیں رہی ہیں ان پر نظر ڈالیں، ان کو آپ دیکھیں، تو اس سوال پر آپ کو گفتگو زیادہ نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال بنیادی طور پر 20ویں صدی میں آ کر پیدا ہوا۔ 20ویں صدی میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا دین کا ماخذ قرآن ہی ہے اور یا سنت بھی دین کا ماخذ ہے۔ اس سے پہلے پوری اسلامی تاریخ میں کبھی یہ موقف پیش نہیں کیا گیا، اور جتنے بھی مسلمانوں میں مختلف مکاتب فکر رہے ہیں، فرقے رہے ہیں، اصولی اور فقہی اسکول رہے ہیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر یہ موقف جیسے آج 20ویں صدی میں پیش کیا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے کہ دین محصور ہے قرآن میں، اور جس کی پابندی مسلمانوں پر لازم کی گئی ہے وہ صرف وہ چیز ہے جو قرآن میں مذکور ہے، اور قرآن سے باہر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو دین کے طور پر مسلمانوں پر لازم کی گئی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ کوئی مستقل تشریعی حیثیت نہیں رکھتی۔ سنت سے ہم کوئی ایسا حکم نہیں لے سکتے، دین میں شامل نہیں کر سکتے جس کی پابندی اسی طرح ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پر لازم ہو جیسے قرآن میں دیے گئے احکام کی پابندی لازم ہے۔ یہ جدید دور میں بحث کیوں پیدا ہوئی، اس کے اسباب اور وجوہ بہت پھیلے ہوئے ہیں، تفصیلی ہیں۔ ان پر بات کرنے کے بجائے جو اختلاف کا بنیادی نقطہ ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دور جدید کی بحث ہے، تو بعض گروہوں کے موقف کے حوالے سے ایک اشتباہ ہو سکتا ہے، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا وہ بھی اسی طرح کا موقف نہیں رکھتے تھے؟ تو اس کی وضاحت کر دینا مناسب ہے کہ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت کی تشریعی حیثیت پر سوال اٹھانے کا یا اس کی نفی کا موقف پہلی مرتبہ جدید دور میں اٹھایا گیا ہے۔ ایک بات جو عموماً ہمارے ہاں کہی جاتی ہے اور اس کا مطلب عوامی حلقوں میں یہ سمجھا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے کہ وہ خوارج بھی سنت کی تشریعی حیثیت کے منکر تھے۔ تو یہ بات درست ہے کہ خوارج نے بہت سی احادیث کو جو مستند تھیں، جن کو صحابہ، تابعین، اہل علم مانتے تھے، ان کو تسلیم نہیں کیا، ان کو رد کیا، لیکن ان کے موقف کو اس طرح تعبیر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سنت کی تشریعی حیثیت کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ دو الگ باتیں ہیں، ایک یہ کہ کچھ احادیث کو نہ ماننا کسی وجہ سے، اور خوارج کے نزدیک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ احادیث ان کے فہم کے مطابق قرآن سے ٹکراتی تھی۔ تو قرآن سے جو حدیثیں ٹکرا رہی ہیں ان کو نہ ماننا یہ اور بات ہے، اور یہ کہنا کہ قرآن سے باہر کوئی چیز حجت ہی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ جو باتیں مسلمانوں کو بتائی ہیں، جو دین دیا ہے، وہ دینی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ دو الگ الگ باتیں۔ تو خوارج یہ بالکل نہیں کہتے تھے۔ خوارج کا موقف یہ نہیں تھا کہ قرآن کے علاوہ سنت سے جو احکام ثابت ہیں ان کی کوئی دینی حیثیت نہیں۔ ظاہر وہ نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، دوسرے احکام بجا لاتے تھے۔ ظاہر ان کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، 5 نمازیں پڑھتے تھے، قرآن میں ان کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تو وہ سنت کی تشریح حیثیت کے منکر نہیں تھے، لیکن اپنے غلط فہمی کی وجہ سے بہت سی احادیث کو جو بظاہر ان کے خیال میں قرآن سے ٹکراتی ہیں ان کو قبول نہیں کرتے، تو ان کا موقف بھی یہ نہیں تھا۔ دوسرا ایک موقف جو اصول فقہ میں بہت تفصیل سے زیر بحث آتا ہے اور شروع سے آج تک رہا ہے، وہ ایک بعض معتزلی اصولیین تھے جنہوں نے موقف اختیار کیا کہ احادیث دین میں حجت نہیں ہے۔ احادیث سے ان کی مراد
جو روایات کی صورت میں اور مختلف راویوں کے ذریعے سے چیزیں نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں، وہ ان کی مراد ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ دین میں حجت نہیں ہے، ان سے ہم دین کا کوئی حکم نہیں لے سکتے۔ ان کے موقف کے بارے میں بھی یہ واضح رہنا چاہیے کہ اس کو ہم سنت کی تشریعی حیثیت کے انکار سے تعبیر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جو متواتر سنت ہے اس کو مانتے تھے، سنت سے جو معروف احکام امت کو نقل ہوئے ہیں قرآن کے علاوہ ان کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منصب کو یا اس مقام کو وہ چیلنج نہیں کرتے تھے کہ آپ قرآن کے علاوہ کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ ہاں، ان کا جو اعتراض یا اشکال تھا وہ یہ تھا کہ بعض راویوں کے ذریعے سے انفرادی طور پر روایات کے ذریعے سے جو باتیں نقل ہوئی ہیں ان میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، راویوں سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں، ان کو بنیاد بنانا دین کے کسی حکم کی، یہ دین کے معاملے میں احتیاط کے منافی ہے۔ ہمیں وہی بات لینی چاہیے دین میں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ثابت ہونا ہمیں معلوم۔ تو جن میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، راویوں کی غلط فہمی شامل ہو سکتی ہے، ان کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو ایسی چیزوں کو دین میں ماخذ نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ دونوں موقف جو ہیں وہ ان کی نوعیت مختلف تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب نہیں تھا یا آپ کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کو دین کے احکام دے۔ یہ بحث جدید دور میں پہلی دفعہ سامنے آئی ہے۔ جدید دور میں جو یہ موقف پیش کیا گیا ہے اس کی جب آپ قرید کرتے ہیں، اس کی جب آپ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ موقف کیوں پیش کیا گیا، کیوں یہ سمجھا گیا کہ یا کیا بنیاد اس کی بتائی گئی کہ سنت ماخذ نہیں ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں رسول کیا ہوتا ہے، رسالت کا منصب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخصیت کو، کسی ہستی کو نبوت یا رسالت کا منصب دیے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے مفہوم میں جدید دور کے بعض گروہ وہ امت کی جو پوری روایت ہے اس سے مختلف جگہ پر کھڑے ہیں۔ امت کی پوری روایت میں رسول کا جو مطلب سمجھا گیا ہے وہ ہے جس سے ابراہیمی روایت میں حضرت ابراہیم کی ذریت میں رسالت و نبوت کا جو سلسلہ جاری کیا گیا اور ان کو شریعت دی گئی، بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء تشریف لائے، تو اس روایت میں رسول کا جو مفہوم تھا اور مطلب تھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب بھی واقف تھے، مشرکین بھی واقف تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والے لوگ سب واقف تھے کہ جب کوئی آدمی رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک بالکل مختلف مفہوم تھا، اور وہ یہ تھا کہ رسول کی حیثیت محض اللہ کی طرف سے ایک پیغام وصول کر کے آگے پہنچا دینے والے کی نہیں ہے۔ رسول قاصد نہیں ہے، رسول صرف ایک ذریعہ نہیں ہے جس کو استعمال کر کے اللہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اور بس اس کے علاوہ اس ہستی کی یا اس شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ رسول کا تصور نہیں تھا۔ رسول کا جو تصور اس پوری دینی روایت میں، ابراہیمی روایت میں معروف تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی آدمی جب رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں، میں اللہ کی طرف سے اس منصب پر فائز کیا گیا ہوں کہ تمہیں جو کچھ میں کہوں، جو کچھ تم سے مطالبہ کروں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، تمہیں اس کو قبول کرنا ہے، تمہیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس پر عمل اختیار کرنا ہے۔ رسول اس کا پابند نہیں تھا کہ وہ جو بات کہے تو پہلے اس کی طرف اس کی سند اللہ کی طرف سے پیش کرے، یا میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے اپنے کلام میں یا اپنی وحی میں مجھے بتایا ہے۔ رسول اس کا پابند نہیں تھا۔
اور اس کو ماننے والے بھی ان سے مطالبہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم وصول کر کے تمہیں دوں تو تم نے اس کو ماننا ہے، اس کے علاوہ میں اپنے طور پر اپنی طرف سے کچھ کہوں، ذاتی طور پر میں تمہیں جو کچھ کہوں جس کا اس آنے والی وحی میں یا اس کلام میں یا اس کتاب میں ذکر نہ ہو، تو پھر تم بے شک اس کو قبول نہ کرنا۔ تو یہ رسول کا بالکل ایک الگ تصور تھا، اور وہی تصور تھا جس سے قرآن کے مخاطب واقف تھے، جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کہیں بھی مدنی دور سے پہلے مکی دور میں جب رسول اللہ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے، اپنی رسالت پر ایمان لینے کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے، لوگ ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو قرآن کو کہیں بھی رسول اللہ کا مقام یا منصب یا آپ کی حیثیت کیا ہے یہ بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ پورے مکی دور میں رسول کا منصب کیا ہے اس پر کوئی آپ کو آیت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب لوگوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ کا کلام بھی آپ پر اتر رہا ہے اور وہ کلام بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کلام کے علاوہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، لوگوں کو آپ کچھ عمل کر کے نہیں دکھا رہے، یا لوگوں سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، یا لوگوں کو کچھ احکام و ہدایات نہیں دے رہے۔ وہ آپ سب کچھ کر رہے تھے، اور جو ایمان لے آتے تھے، اہل ایمان تھے، وہ بالکل اس میں واضح تھے کہ جو کچھ بھی ہم آپ سے لے رہے ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہے یا نہیں، وہ ہم دین کے طور پر لے رہے ہیں، اور ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ بھی یہی ہے۔ مدنی دور میں قرآن میں اطاعت رسول کی آیات نازل کرنے کی اور لوگوں کو متنبہ اور خبردار کرنے کی کہ رسول اللہ کی اطاعت سے انحراف نہ کرو، گریز نہ کرو، یہ ضرورت تب پیش آئی جب بعض گروہوں نے، مسلمانوں میں شامل بعض گروہوں نے، منافقین نے یا کچھ کمزور ایمان کے لوگوں نے کما حقہ اس پر عمل کرنے سے انحراف شروع کیا، تو تب قرآن میں ان کو متنبع کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے یہ آیتیں اتاری گئیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کو رسول کو ہر معاملے میں حکم مانو، اللہ کے رسول کے حکم سے روگردانی نہ کرو۔ تو یہ آیتیں مدنی دور میں پہلی دفعہ یہ بتانے کے لیے نہیں اتری تھی کہ دین میں رسول بھی حجت ہے، دین میں رسول کا قول بھی تم پر، اس کی پیروی تم پر لازم ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ تو پہلے دن سے لوگوں کو پتہ تھا۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب بعض گروہوں نے اس مانی ہوئی بات کو اور ایمان کے اس تقاضے کو پورا کرنے سے گریز کیا، اس میں سستی دکھائی، اس میں منافقت سے کام لیا، تو ان کو متنبع کیا گیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، رسول کا منصب کیا ہوتا ہے۔ رسول تو اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور جو فیصلہ بھی وہ کر دے اس سے سرتابی نہ کی جائے۔ تو یہ اصل میں رسول کا تصور تھا، اور ان مسلمانوں کی پوری روایت میں اسی تصور کو درست مان کر، اسی کی بنیاد پر ہمیشہ یہ مانا گیا کہ دین کو قرآن تک، اللہ کے اتارے ہوئے کلام تک محدود کرنا یا اس میں محسوس سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ دیا ہے، دین دیا ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، اور ہم اس کے پابند ہیں۔ دوسرا جو بنیادی اور اہم سوال ہے وہ دینی روایت کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو ہماری روایت ہے جس میں ہمیشہ سنت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ سنت کو بھی ماخذ مانا جاتا ہے، یہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اچھا اگر یہ دونوں ماخذ ہیں تو ان دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے؟ کیا کوئی دائرے تقسیم ہے کہ اس نوعیت کی چیزیں قرآن بیان کرے گا، اس نوعیت کی چیزیں سنت بیان کرے گی؟ کوئی کیا دائرہ کار کی کوئی تقسیم ہے؟ یا اگر دائرہ کار کی تقسیم نہیں ہے تو کیا اصل اور فرع کا کوئی تعلق ہے کہ بنیادی حکم ان میں سے کوئی ایک بیان کرے گا، اور پھر
اس سے متعلق مزید تفصیلات، جزیات، فروع وہ دوسرے ماخذ میں آ جائیں گی؟ کیا اس طرح کا کوئی تعلق ہے؟ تو جمہور اہل علم کے ہاں، امت کی جو محدثین کی، فقہا کی، اصولیین کی ایک پوری روایت ہے، ان کے ہاں غالب نقطہ نظر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان، سنت اور قرآن کے درمیان اصل اور فرع کا تعلق قرار دیتے ہیں کہ دین کا بنیادی اصل ماخذ قرآن ہے۔ واجب الاتباع ہونے میں کوئی فرق نہیں، قرآن بھی واجب الاتباع ہے، سنت بھی واجب الاتباع ہے، لیکن ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ بھی اللہ سے ہی دین لے کر لوگوں کو دیتے ہیں، اپنی خواہش سے تو آپ نہیں دیتے۔ تو قرآن اصل ہے، یعنی دین کے جتنے احکام ہیں ان کا بنیادی حکم، اصل حکم قرآن میں آتا ہے، اور پھر اس کی تفصیلات، اس کی مزید توضیحات وہ سنت میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن اصل بن جاتا ہے اور سنت اس کی فرع بن جاتی ہے، قرآن سنت اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی بنیادی حکم کا قرآن میں آنا یہ ایک طرح سے لازم ہے کہ گویا اللہ کی طرف سے ایک حکم بنیادی قرآن میں دے دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رہنمائی دے دی گئی جس کی مدد سے آپ اس حکم کی تفصیلات بیان کر سکیں، اس کو کھول سکیں، اس کو ایک عملی شکل دے سکیں۔ تو جمہور اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن اصل ہے، سنت اس کی فرع اور تابع ہے، اور سنت کا کام قرآن کی توضیح کرنا، تبیین اور توضیح کرنا ہے، اس کی تشریح اور تفصیل بیان کرنا ہے۔ یہ جمہور اہل علم کا نقطہ نظر ہے۔ اس میں ہماری روایت میں ایک تھوڑا سا مختلف نقطہ نظر علامہ ابن حزم کا ہے، جو اصل اور فرع کے تعلق کو یا اس تعبیر کو وہ پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو، ایک کو اصل اور دوسرے کو فرع کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں مستقل ماخذ ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں کی حیثیت ایک ہے، دونوں یکساں درجے میں ہے۔ تو کوئی ان میں سے اصل نہیں ہے، کوئی فرع نہیں ہے، دونوں ہی اصل ہے۔ تو ان کی تعبیر علامہ ابن حزم کی تھوڑی سی مختلف ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو زیادہ قابل توجہ یا تھوڑا تنقید طلب موقف ہے، وہ جدید دور میں جاوید احمد غامدی صاحب نے پیش کیا ہے، اور وہ ایک اہم اختلاف ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ غامدی صاحب نے یہ جو تعبیر ہے، جو موقف ہے کہ احکام میں، دین کے بیان میں قرآن اصل ہے اور سنت فرع ہے، اس سے اختلاف کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ سنت قرآن کی فرع نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مستقل بذات ماخذ ہے۔ سنت جو ہے مستقل بذات ماخذ ہے، ان معنوں میں کہ اس کی اتباع بھی واجب ہے اور قرآن کی واجب ہے، یہ تو سارے اہل علم کہتے ہیں، سلف بھی کہتے ہیں۔ لیکن غامدی صاحب جب کہتے ہیں کہ وہ مستقل بذات ماخذ ہے، تو اس کا مطلب تھوڑا مختلف ہے۔ تو غامدی صاحب نے یہ کہا کہ اگر اصل اور فرع کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی معاملے میں حکم، پہلا اور بنیادی حکم، ابتدائی حکم وہ قرآن میں آتا ہے، اور اس کے بعد سنت اس کی تشریح اور تفصیل کرتی ہے، سنت اس کی توضیح کرتی ہے۔ اگر بنیادی حکم، پہلا حکم، ابتدائی حکم قرآن میں نہیں ہے تو سنت اس معاملے میں کوئی بات نہیں کہتی۔ اگر اصل اور فرع کا یہ مطلب ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس مفہوم میں قرآن بھی اصل ہے اور سنت بھی اصل ہے، اور فرع ہونے کا جو تعلق ہے، یا اصل اور فرع ہونے کا، وہ ایک طرف سے نہیں ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ قرآن اصل ہوگا، قرآن بنیادی حکم بیان کرے گا اور سنت اس کی تشریح اور تفصیل کرے گی، بلکہ یہ تعلق دو طرفہ ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بنیادی حکم، ابتدائی حکم قرآن بیان کرتا ہے، اور اس کی تفصیل، تشریح، توضیح سنت بیان کرتی ہے، تو اس صورت میں قرآن اصل ہو جاتا ہے، سنت فرع ہو جاتی ہے۔ لیکن سنت اس کی پابند نہیں ہے کہ جب تک قرآن میں کسی معاملے میں کوئی بنیادی حکم نہ آئے، وہ کوئی حکم مسلمانوں کو دے نہیں سکتی۔ سنت خود ایک اصل ہے۔ تو بہت سے احکام دین میں ایسے ہیں جو
ابتداءً پہلی دفعہ قرآن میں نہیں آئے بلکہ سنت سے مقرر کیے گئے، اور پھر قرآن نے اس میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ توضیحات شامل کر دی، کچھ احکام مزید شامل کر دیے، تو ایسے معاملات میں پھر سنت اصل بن جاتی ہے اور قرآن فرع بن جاتا ہے۔ تو غامدی صاحب کے موقف کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اصل اور فرع ہونا یہ مطلق نہیں ہے، علی الاطلاق نہیں ہے کہ قرآن ہی علی الاطلاق اصل ہے اور سنت علی الاطلاق فرع ہے، بلکہ ہمیں دونوں اصل ہیں اور دونوں فرع کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں تحقیق کر کے جائزہ لینا پڑے گا ہر معاملے میں کہ کس معاملے میں اصل حکم سنت میں دیا گیا تھا، سنت میں مقرر کیا گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ مزید رہنمائی اگر شامل کرنا تھی تو وہ قرآن میں کر دی گئی، اور کہاں حکم ابتداءً اور بنیادی طور پر قرآن میں دیا گیا ہے، اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرتے ہیں، توضیح کرتے ہیں، تو اس میں سنت قرآن کی فرع بن جاتی ہے۔ تو ایک اہم بات تو ان کے موقف میں یہ ہے، اور دوسری اہم بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی بات سے ہی ایک طرح سے نکلتی ہے کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کو جو دین دیا گیا اور ان کے لیے احکام شریعت اور دین کے اعمال، رسوم، آداب مقرر کرنے کا عمل شروع کیا گیا، وہ سنت کے ذریعے سے تھا۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا، آپ کو رسول مان لیا گیا، تو قرآن تو مکی دور میں زیادہ تر وہ انذار، تبشیر، آخرت کی یاد دہانی، شرک کی تردید، اس کی توجہ یا اس کا ارتکاز ان موضوعات پر رہا۔ لیکن جو عملی زندگی کے مسائل ہیں، نماز پڑھنی ہے، دوسرے معاملات ہیں، شادی بیاہ کے، طلاق کے معاملات ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ، اور آپ کو یہ اختیار دے دیا گیا، پابندی، آپ بلکہ حکم دے دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی جو تعلیمات موجود ہیں، جن سے لوگ پہلے سے واقف ہیں، ان کو آپ بھی اختیار کر لیں، مسلمانوں کو ان کا ہی پابند بنا دیں، اور ان میں جہاں جہاں حسب موقع، حسب ضرورت کوئی اضافہ کرنے کی، کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، تو بطور رسول کے آپ کو یہ اتھارٹی حاصل تھی کہ وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو مکی دور سے ہی، جب قرآن میں ابھی شریعت سے متعلق زیادہ احکام وارد نہیں ہوئے، سنت نے مسلمانوں کو دین دینے کا، اس کے احکام اور ضوابط مقرر کرنے کا کام شروع کر دیا۔ تو نماز پڑھنا مسلمانوں نے شروع کر دی، اس کے اوقات، اس کی رکعتیں، اس کے آداب یہ شروع ہو گئے۔ مسلمان حج کرتے رہے اس دور میں، نکاح طلاق کے معاملات جاری رہے، پیدائش اور وفات کے موقع پر جو رسوم آداب پہلے سے جاری تھی، انہی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب کر دی، اور تدفین کے، جنازہ کے، یہ سارے معاملات اختیار کر لیے گئے۔ تو اور یہ سارا عمل سنت کے ذریعے سے ہو رہا تھا۔ مدنی دور میں جب آپ تشریف لائے، تو اب مسلمانوں کا اپنا ایک معاشرہ بھی قائم ہو گیا، ریاست بھی قائم ہو گئی، تو اب قرآن نے سنت کے قائم کردہ اس روایت میں جہاں جہاں ضروری احکام دینے تھے، جو چیزیں نئی شامل کرنی تھی، ان کے اندر جو تبدیلی کرنی تھی، وہ قرآن نے اس میں شامل کرنا شروع کر دی۔ تو تاریخی لحاظ سے یا زمانی ترتیب کے لحاظ سے سنت قرآن سے مقدم ہے۔ اب یہ جو ان کا غامدی صاحب کا فریم ورک ہے، وہ بنیادی طور پر یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ قرآن میں جب بہت سے احکام کا ذکر آتا ہے اور اس میں وہ بیان کیے جاتے ہیں، تو اگر ہم یہ سمجھ کر اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو پڑھیں کہ سنت اس سے پہلے سے موجود ہے، سنت کے ذریعے سے وہ احکام لوگوں کو بتائے جا چکے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں، اور اب قرآن ان میں کچھ ضروری توضیحات شامل کر رہا ہے، یا کچھ اضافے کر رہا ہے، یا کچھ ترمیمات بیان کر رہا ہے، تو پھر قرآن کے ان احکام کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا، اور اس سے ہمیں بہت سی مثالوں میں سنت اور قرآن کے باہمی تعلق کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کہیں بھی الصلاۃ کہتا ہے تو اس کا طریقہ بیان نہیں کرتا، اس کی وضاحت نہیں کرتا کہ الصلاۃ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سنت کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جا چکا ہے، تو اس سے پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا،
کہ الصلاۃ کیا ہوتی ہے، کیونکہ عرب روایت میں یہ معروف تھا، لیکن اس کو ایک خاص شکل دینے کا، اس کے حدود ضوابط متعین کرنے کا کام سنت میں کیا جا چکا ہے۔ تو قرآن جب بار بار کہتا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، تو مسلمان اس سے واقف ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا۔ زکوٰۃ کا ذکر بھی اسی طرح سے ہو۔ اور مدنی دور میں جا کر قرآن نے نماز سے متعلق کچھ جزوی باتیں بیان کرتی ہیں۔ مثلاً اگر خوف کی حالت میں ہو تو سواری پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو، یا نماز قصر کر سکتے ہو، اس طرح کی جزوی چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ تو آدمی بظاہر حیران ہوتا ہے کہ قرآن نماز سے متعلق بنیادی چیزیں، بنیادی تفصیلات تو بیان نہیں کرتا کہ یہ کتنی ہے، کب پڑھی جائیں، کیا طریقہ ہو، اور لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کر رہا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن اس معاملے میں بنیادی طور پر پہلے سے معلوم اور پہلے سے جاری کی گئی ایک سنت کو سامنے رکھ کر اس میں کچھ اضافے اور کچھ توضیحات شامل کر رہا۔ تو یہ اس سوال کے حوالے سے ایک میرے خیال میں ہماری جو روایت ہے علمی، اس میں ایک اہم اختلاف ہے، اور کئی حوالوں سے یہ نصوص کو، آیات اور احادیث کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تیسرا سوال جو ہم نے طے کیا، جس پر ہم غور کریں گے، وہ یہ ہے کہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں محدثین اور فقہا کی اصطلاح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنی خاموش تائید سے، خاموش تصویب سے جن چیزوں کو جو رہنمائی امت کو دی، اب وہ تاریخی ثبوت کے لحاظ سے ہمیں معلوم ہے کہ وہ دو دائروں میں یا دو قسموں میں تقسیم ہے۔ ایک کو ہم متواتر سنت کہتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ دین کے وہ احکام ہیں جو پہلے دن سے، جن کی تعلیم سارے مسلمانوں کو دی جاتی تھی، جن پر سارے مسلمان اجتماعی طور پر عمل کرتے تھے، اور ان سے مسلمان معاشروں کے سبھی لوگ، تمام ذمہ دار مکلف لوگ وہ واقف ہوتے تھے، اور انہی سے ان کی اگلی نسلیں سیکھ لیتی تھی۔ تو وہ مسلمانوں کے اجتماعی عمل میں، مسلمان معاشرے کے تعامل میں، مسلمان معاشرے کا جو روزمرہ کی ایک عمل ہے اور اس کی ایک پوری دینی روایت بنی ہوئی ہے، اس میں وہ محفوظ ہیں، اسی میں نقل ہو رہے ہیں، اور ان کے بارے میں کسی کو کبھی شک شبہ نہیں ہوتا کہ کیا یہ بھی کوئی دین کا حکم ہے یا نہیں۔ نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، حج ہیں، اور اسی طرح دین کے بنیادی اخلاقیات ہیں، قربانی کی عبادت ہے، اور اس طرح اعتکاف کرنا ہے، اور ساری چیزیں مسلمان ان سے واقف ہوتے ہیں، چاہے انہوں نے کبھی کوئی حدیث کی کتاب کھول کر نہ پڑھی ہو۔ تو یہ سنت متواترہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مختلف مواقع پر جو تعلیم دی، اس کا ایک کافی بڑا حصہ، بہت بڑا حصہ وہ ہے جو اس طرح سارے مسلمانوں میں پھیلا ہوا نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے عمل میں وہ نہیں آ رہا، سارے مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن آپ نے صحابہ کے سامنے مختلف مواقع پر وہ باتیں بیان کی، ان کی وضاحت کی، صحابہ نے ان کو اپنے پاس محفوظ رکھا، آگے بیان کیا، بہت سے لوگ لکھ دیتے تھے، بہت سے لوگ زبانی ذہن میں رکھتے تھے، اور آہستہ آہستہ پھر اس ذخیرے کو بھی لکھ کر محفوظ کرنے کا عمل شروع ہوا۔ تو 2-3 صدیوں کے بعد یہ جو بھی ذخیرہ تھا وہ حدیث کی کتابوں میں جمع ہو گیا۔ تو ان کو ہم احادیث کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم اخبار احاد کہتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ ان دونوں میں امتیاز یہ ہمیشہ اہل علم پر واضح رہا ہے، اور تمام اہل علم ہمیشہ اس میں امتیاز کرتے ہیں کہ سنت ایک متواتر سنت ہے، اور سنت کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو اخبار احاد میں نقل ہوا ہے۔ اور دونوں کی حفاظت کی جو نوعیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ متواتر سنت جو ہے وہ چونکہ بہت بڑے پیمانے پر نقل ہوئی ہے، اس لیے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، یہ اعمال جو تواتر سے آئے ہیں، یہ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے۔ لیکن جو اخبار احاد ہیں، احادیث ہیں، وہ چونکہ انفرادی طور پر راویوں کے ذریعے سے آئی ہیں، تو ان میں پہلے دن سے ہی تحقیق کی ضرورت پیش آتی تھی کہ یہ کون ہے جنہوں نے بیان کیا، انہوں نے کن سے سنی، کیا ان کا حافظہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔
تو ان کی تحقیق ان کی توثیق کا عمل پہلے دن سے شروع کرنا پڑا، اور اسی عمل سے تحقیق سے ہوتے ہوئے وہ محفوظ ہوئی ہیں، اور ان میں محدثین کے درمیان اختلاف بھی رہا ہے بہت سی روایات کی تحقیق میں، اور ان کے بارے میں جو فقہا اور محدثین کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ساری تحقیق کے بعد بھی ان کا بڑا حصہ وہ یقینی علم کا فائدہ نہیں دیتا، وہ ظنی علم کا فائدہ دیتا ہے جس میں غلطی کا یا خطا کا احتمال رہتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اخبار احاد کا ذخیرہ ظنی ہے، خطا کا، غلطی کا امکان ہے، اور یقین سے یہ کہنا کہ ہاں یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور کہی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اس میں پھر بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جن کی صحت کے بہت سے اضافی قرائن شامل ہو جاتے ہیں، ان کی بہت سی سندیں جمع ہو جاتی ہیں، دوسری احادیث سے ان کی تائید ہوتی ہے، ان کو فقہا اور محدثین بالاتفاق قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے قرائن ایسے شامل ہو جاتے ہیں جن سے ان اخبار احاد میں پھر صحت کے لحاظ سے مختلف مدارج قائم ہو جاتے ہیں۔ ایک درجہ وہ ایسا بن جاتا ہے کہ جو صحت یا یقین کے کافی قریب چلا جاتا ہے، یعنی اس کے بارے میں شک کرنا، اس کے صحت پر سوال اٹھانا اتنا آسان نہیں رہتا، اس سے کمتر کچھ درجے ہوتے ہیں۔ اور پھر اخبار احاد کا جو بڑا بلک ہے، بہت بڑا حصہ ہے، وہ ایسا ہے کہ جس میں فقہا اور محدثین کی بھی آپس میں بحثیں رہی، اور بعد میں بھی لوگ ان پر بحث تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ تو اخبار احاد کی حفاظت کی نوعیت یہ ہے۔ اس تناظر میں یہ بحث بھی ہمیشہ رہی ہے، پہلے شروع کے ادوار سے، اور ایک موقف جو بہت محدود طبقے کا رہا لیکن یہ رہا ہے کہ کیا اخبار احاد دین میں حجت ہیں یا نہیں۔ اگر وہ قرآن کی طرح، سنت متواترہ کی طرح محفوظ نہیں ہے، اس طرح قطعی اور یقینی نہیں ہے، ان کی تحقیق کر کے یہ پتہ چلانا پڑتا ہے کہ یہ آپ نے بات کہی یا نہیں کہی، ان میں وہ بالمعنی نقل ہوئی ہے، الفاظ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہوں گے۔ پھر اس میں راویوں کی غلطی کا بھی امکان ہے، بھول جانے کا بھی امکان ہے، اور غلطیاں ہوئی ہیں راویوں سے، یہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ تو ان سارے پہلوؤں کے ہوتے ہوئے کیا یہ کوئی محتاط طریقہ ہے کہ ہم ایسی روایات یا احادیث کو دین میں ایک حجت بنائیں اور کہیں کہ ہاں ان سے بھی ہم دین کے احکام اخذ کریں گے؟ تو ایک طبقے کا موقف یہ رہا ہے کہ ہم اس معاملے میں اس کو خلاف احتیاط سمجھتے ہیں، دین میں ہمیں یقینی اور قطعی بات لینی چاہیے، جس میں غلطی کا، خطا کا امکان ہے، اس کو ہم دین کے کسی حکم کا ماخذ نہیں بنائیں گے۔ لیکن اس طبقے کی رائے یا اس کا موقف امت کی عمومی روایت میں قبول نہیں کیا گیا، اور ہمیشہ سے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک محدثین ہوں، فقہا ہوں، اصول فقہ کے ماہرین ہوں، علماء کلام ہوں، تو امت کی جو مین اسٹریم روایت ہے اس میں یہی بات مانی گئی کہ ہم اخبار احاد کی تحقیق میں جتنی زیادہ تحقیق ممکن ہو وہ کریں گے، اس میں کڑی سے کڑی شرائط ہم لگا سکتے ہیں، لیکن جب ان شرائط کے مطابق، اس معیار کے مطابق ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت غلط نہیں ہے، درست ہے، تو پھر وہ حجت ہے، پھر ہمیں اس سے جو بات معلوم ہو ہمیں اس کی پابندی، اس پر عمل میں پابندی کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو اس کی تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، جو لوگ اختلاف کریں تحقیق میں اور ان کی تحقیق کے مطابق کوئی حدیث صحیح نہ ہو تو ان کو اس کا حق ہے، ہم ان پر یہ لازم نہیں کرتے کہ وہ ہماری تحقیق سے اتفاق کریں، ان کے لیے اجتہادی غلطی کی پوری گنجائش مانتے ہیں۔ کسی حدیث کی تحقیق میں اختلاف کی وجہ سے ہم کسی کو گمراہ نہیں کہتے، اس کی تکفیر نہیں کرتے۔ یہ ساری گنجائشیں اختلاف کی اور تحقیق میں مختلف نتائج پر پہنچنے کی یہ موجود ہے، لیکن اصولی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی حدیث کی تحقیق کے بعد ایک مجتہد، ایک فقیہ، ایک محدث
اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ نسبت غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے وہ حجت ہوگی، اور اس میں جو بھی بات بیان ہوئی ہے اس کو قبول کرنا اس پر لازم ہے۔ یہ تو وہ بحث ہے جو ہمیں قدیم دور میں ملی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بحث آج بھی موجود ہے، اور آج بھی بعض مکاتب فکر یا بعض گروہ اس سوال کو دوبارہ اٹھا رہے ہیں، اور استدلال یہی ہے، استدلال کی بنیاد یہی ہے کہ دین ہے تو وہ یقینی اور قطعی ہونا چاہیے، اس میں کسی بحث کی، شبے کی، اختلاف کی، غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے، اور وہ صرف قرآن ہے یا سنت متواترہ ہے۔ جو اخبار احاد ہیں، جو راویوں سے نقل ہو کے آئی ہیں، ان میں چونکہ غلطی کے، خطا کے، وہم کے سارے امکانات ہیں، اور ساری تحقیق کے باوجود ہم زیادہ تر احادیث کے بارے میں پھر بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے، حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اب ان میں غلطی کا کوئی امکان نہیں رہا، تو ایسی چیزوں کو دین میں حجت نہیں ہونا چاہیے، ان سے دین کے احکام بخش نہیں کرنے چاہیے۔ یہ موقف آج بھی پیش کیا جا رہا ہے، استدلال بھی وہی ہے، اور یہ ایک طرح سے زندہ بحث کے طور پر موجود ہے۔ آخری جو سوال جس کا میں مختصر تعارف اور تفصیل پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کے ساتھ سنت بھی حجت ہے، اور سنت میں متواتر سنت کے علاوہ اخبار احادیث بھی حجت ہے، تو ایک خاص شکل ایسی ہے جس میں اخبار احاد کو قبول کرنا تھوڑا ایک اور اشکال پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حکم قرآن میں موجود ہو، اور اسی حکم کو احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہو، لیکن قرآن کے حکم میں اور احادیث میں وہ حکم جیسے بیان کیا گیا ہے، بعض پہلوؤں سے ہمیں تفاوت محسوس ہو، فرق محسوس ہو، ایسا دکھائی دے کہ جیسے قرآن کے حکم میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، قرآن بات کچھ اور کہہ رہا تھا لیکن حدیث میں جیسے اس شکل میں وہ سامنے آئی ہے، وہ بے عینی وہ نہیں ہے، کچھ فرق واقع ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن کے حکم میں تبدیلی ہوئی ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے، اور یہ ہمیں جو فرق نظر آتا ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے مختلف بات کہہ رہے ہیں، اس حکم کو قرآن سے مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ سوال ہے جو ایک علمی سوال ہے، اور یہ بھی ہمیں پہلے طبقے سے، صحابہ کے دور سے ہی اس سوال پر گفتگو ہمیں ملتی ہے، اور صحابہ کے درمیان میں بھی یہ بہت سی مثالوں کے حوالے سے یہ سوال موجود تھا کہ بعض احادیث جو قرآن کے حکم میں کسی پہلو سے کوئی کمی بیشی کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یا اس میں کوئی فرق دکھائی دیتا ہے، تو کیا ان کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا ان کی توجیہ کیسے کی جائے جس سے قرآن کے حکم پر فرق نہ پڑے؟ تو یہ بحث صحابہ کے دور سے موجود رہی ہے۔ تو اس میں ہم پہلے چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جو معروف مثالیں ہیں کہ کیسے قرآن میں حکم ایک طرح سے وارد ہوتا ہے لیکن حدیث میں کچھ کمی بیشی کے ساتھ آتا ہے۔ چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس حوالے سے جو دو تین بنیادی اپروچز ہیں علماء اصول میں، ان پر بات کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال جو صحابہ میں بھی زیر بحث رہی، اور پھر خاص طور پر بعد میں خوارج نے جن احادیث کا انکار کیا، ان میں سے ایک مسال الخفین کی روایت۔ تو قرآن نے تو وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، اور اس میں کوئی ایسی تفصیل یا وضاحت موجود نہیں ہے کہ کوئی حالت ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں پاؤں نہ دھونے پڑے، لیکن احادیث میں ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہونے کی حالت میں اجازت دی کہ مقیم آدمی 24 گھنٹے تک، اور مسافر آدمی 3 دن 3 رات تک موزے پر مسح کر سکتے۔ تو اس کے بارے میں بعض صحابہ میں بھی یہ بحث رہی کہ یہ تو قرآن سے مختلف بات لگ رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حدیثیں پہلے دور کی ہوں اور قرآن میں وضو کا حکم بعد میں اترا ہو اور اس نے اس کو منسوخ کر دیا ہو؟ تو بعض صحابہ کا یہ رجحان رہا ہے، اور خوارج نے تو پھر بہت سی حدیثوں کے ساتھ کے ضمن میں اس کا بھی انکار کیا،
وہ کہتے تھے کہ ہم مسح الخفین کو قبول نہیں کرتے، قرآن تو پاؤں دھونے کی کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں وصیت کی بات ہے کہ مرنے والا اپنے مال میں جو وصیت کر کے جائے اس کو پورا کریں، اور پھر اس کے بعد اس کے وارثوں میں ترکہ تقسیم کریں۔ اب قرآن مجید میں کوئی اس کی تحدید نہیں ہے، کوئی قید بیان نہیں ہوئی کہ وصیت کس کے لیے کرے، کس کے لیے نہ کرے، اور کتنی وصیت کر سکتا ہے، کتنی نہیں کر سکتا۔ لیکن احادیث میں ہمیں دو اہم قیود ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ وصیت جو ویسے ہی وارث بننے والے ہیں، جن کو ویسے ہی ترکے میں حصہ ملنا ہے، ان کے لیے نہیں کی جا سکتی، ان کے علاوہ کسی کے لیے وصیت کرنی ہے تو وہ کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنی چاہے وصیت یہ نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ ایک تہائی، جتنا اس کا مال ہے اس کے ایک تہائی تک وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ ایک تہائی میں وصیت کرے اور باقی مال اس کے وارثوں میں تقسیم کرے۔ اب یہ جو قیود ہیں یہ بظاہر قرآن کے ایک مطلق حکم کو اس کو مقید کر رہی ہیں۔ قرآن میں ایک اجازت عمومی طور پر دی گئی ہے، وصیت کر سکتا ہے، لیکن حدیث اس کو ریسٹرکٹ کر رہی ہے، اس کو محدود کر رہی ہے۔ اسی طرح قرآن نے جب وراثت کے حصے بیان کیے ہیں کہ اولاد وارث بنے گی، ماں باپ وارث بنیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، تو اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ اس میں مذہب کا مسلک، مذہب کا اختلاف یا اس طرح کی اور چیزیں رکاوٹ ہو سکتی ہیں۔ رشتہ داری ہے جس کے ساتھ بھی ہے، لیکن حدیث میں ہے، ہمیں اس میں بھی ایک تحدید ملتی ہے کہ یہ رشتہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان قائم نہیں ہے۔ وراثت کے احکام مسلمانوں اور کافروں کے مابین جاری نہیں ہوں گے، یہ مسلمانوں کے مابین ہوں گے۔ تو یہ بھی قرآن کے ایک بظاہر مطلق حکم میں یا ایک عام حکم میں تحدید کر رہی ہے۔ حدود بعض سزائیں ایسی ہیں، جیسے مثلا چوری کی سزا قرآن نے بیان کی، تو قرآن نے تو مطلقاً کہہ دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن احادیث میں آپ کو اس سزا کے حوالے سے بہت سی قیود اور شرائط ملیں گی۔ مثلا احادیث میں یہ ملے گا کہ مال اتنا کم سے کم ہونا چاہیے، اتنے مال سے کم کی چوری کی ہے تو ہاتھ نہیں کٹے گا، اس کے زیادہ ہوگا پھر ہاتھ کٹے گا۔ یہ شرط ہے کہ کہاں سے چرایا گیا، کسی کا مال ہے تو وہ اس طرح کی ایک محفوظ جگہ سے اٹھایا گیا ہو تو ہاتھ کٹے گا۔ اگر وہ جگہ پوری طرح محفوظ نہیں تھی، کھلی جگہ پر سامان پڑا ہوا تھا، وہاں سے کسی نے اٹھا لیا تو ہاتھ نہیں کٹے گا۔ چوری کرنے والے نے کس حالت میں چوری کی ہو تو ہاتھ کٹے گا، ورنہ نہیں کٹے گا۔ قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی آدمی کے اپنے غلام نے، مالک کے اپنے غلام نے، گھر کے اپنے ملازم نے چوری کر لی تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کسی نے بھوک سے تنگ ہو کر مجبوری سے چوری کر لی تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ تو یہ ساری تحدیدات قرآن کے حکم میں تخصیصات بیان کر رہی ہیں۔ نکاح کے لیے جو رشتے حرام ہیں ان میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ قرآن نے رشتے بیان کیے کہ یہ وہ رشتے ہیں، مائیں، بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں، ساس، بہو، رضائی ماں، رضائی بہن، یہ رشتے ہیں جو جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور دو بہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ حرام ہے، اور ان کے علاوہ کوئی پابندی نہیں، جن سے چاہو تم نکاح کر سکتے۔ قرآن نے یہ کہہ کر چند رشتے بیان کر کے باقی کی اجازت دے دی، اور حل لکم ما وراء ذلک۔ لیکن احادیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان رشتوں کے علاوہ بھی کچھ اور رشتے حرمت میں شامل کر دیے گئے۔ قرآن صرف رضائی ماں اور رضائی بہن کا ذکر کرتا ہے، حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ تمام رشتے جو سگی ماں کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں وہ رضائی ماں کے تعلق سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ اگر سگی ماں کی بہن، اس کی ماں وہ حرام ہے، تو رضائی ماں کی بہن بھی خالہ ہے، اس کی ماں بھی نانی ہے، اس کے بچے بھی آپ کے بھائی بہن ہیں۔ اسی طرح صرف دو بہنوں کو جمع کرنا منع نہیں، بلکہ پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا یہ بھی منع ہے۔ خالہ اور بھانجی کو ایک وقت میں منع کرنا یہ بھی منع ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ اس فہرست میں کچھ اور رشتے بھی شامل کر دیتی ہے۔ اور ایک جو غالباً سب سے مشکل مثال ہے وہ زنا کی سزا کے حوالے سے۔
قرآن میں یہ کہا گیا کہ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگاؤ. تو اب یہاں 100 کوڑے لگائے جائیں، اس میں ایک تو کوئی فرق، کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کیا یہ کچھ خاص قسم کے زانیوں کے لیے ہیں اور کچھ کے لیے نہیں مطلق ہے. جس نے بھی زنا کیا ہے مرد، اس کو کوڑے لگائے جائیں، اس کی سزا یہ ہے. لیکن اب حدیث میں جب ہم زنا کے سزا کو دیکھتے ہیں تو بہت فرق ہے. ایک تو حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ یہ کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ زانیوں کے لیے ہے. شادی شدہ زانیوں کی سزا یہ ہے ہی، ان کی سزا بالکل مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے. دوسری بات یہ کہ شادی شدہ زانیوں کے لیے بھی اتنی سزا نہیں ہے بس کہ کوڑے لگا دیا جائے، بلکہ ان کو 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے. تو یہ چند معروف مثالیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بحث پیدا ہوئی. اور خوارج نے اور ان جیسے گروہوں نے تو مطلقاً ایک اصول قائم کر لیا کہ جہاں بھی حدیث قرآن کے کسی حکم میں کسی بھی قسم کی کوئی نئی قید شامل کرے، کوئی نئی شرط کا اضافہ کرے، کوئی تخصیص کرے، اس کے علاوہ کوئی زائد حکم بیان کرے، تو ہم ایسی حدیث کو قبول نہیں کریں گے، صرف قرآن کو مانیں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم موضوع پر مسا ہم نہیں کریں گے، ہم اس کو نہیں مانتے. وصیت کی تحدید نہیں ہے. چور جو ہے وہ 1 روپے کی بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، ٹھیک ہے نا. اور رجم کی سزا نہیں ہے، کوڑے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اصول آپ دیکھیں، اصول ان ساری مثالوں میں ایک ہی کام کر رہا ہے کہ یہ حدیثیں چونکہ قرآن کے حکم میں کوئی چیز یا اضافہ کر رہی ہیں یا قرآن کے حکم کو ریسٹرکٹ کر رہی ہیں، محدود کر رہی ہیں کہ یہاں وہ لاگو نہیں ہوگا، تو اس لیے ان حدیث کو ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن خوارج کا یہ موقف بھی امت کی جو جمہور اہل علم کی روایت ہے ان کے ہاں اس کو قبول نہیں کیا گیا. جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ احادیث میں قرآن کے حکم میں جو تخصیص ہو یا جو زیادت ہو اس کو بھی قبول کرنا لازم ہے، اور ان کو آیات کے ساتھ ان ساری احادیث کو ملا کر ہی حکم کی ایک مکمل تعبیر کی جائے گی. لیکن جمہور کے سامنے یہ سوال بہرحال ہے کہ اس آیت کا اور جو حدیث میں کمی بیشی آئی ہے، تخصیص یا زیادت آئی ہے، اس کا باہمی تعلق ہم کیسے سمجھیں، کیسے ہم اس کی توجیہ کریں کہ قرآن نے یہ بات کہی تھی، حدیث اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی شامل کر رہی، تو اس کا باہمی تعلق کی نوعیت کیا ہے، کیسے ان کو ہم باہم یکجا کریں. تو امام شافعی نے اس سوال کو موضوع بنایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اشکال جو پیدا ہوتا ہے اس باب میں کہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، حدیث اس میں سے کچھ چیزوں کو نکال رہی ہے، مخصوص کر رہی ہے، کچھ اور چیزیں ساتھ شامل کر رہی ہے. تو اشکال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ احکام بیان ہوئے ہیں عام الفاظ کے ساتھ، ایسے الفاظ کے ساتھ جو عام ہیں، یعنی جس کا مطلب بظاہر یہ بنتا ہے کہ یہ حکم سب لوگوں کے لیے، ساری صورتوں کے لیے یہ حکم عموم کے اسلوب میں یہ بیان ہے. اور پھر جب اس عموم کے اسلوب، مثلا قرآن کہتا ہے کہ پاؤں دھو، جس نے بھی وضو کرنے ہیں وہ پاؤں دھوئے، تو عموم کا اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ ہر وضو کرنے والے پر پاؤں دھونا لازم ہے. اب اس میں جب حدیث آ کر یہ کہے گی کہ نہیں، جس نے موزے پہنے ہوئے ہیں وہ پاؤں نہ دھوئے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاں قرآن تو ہر وضو کرنے والے کے لیے کہہ رہا تھا، حدیث کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ موزے پہننے والے وہ اس حکم پر عمل نہ کریں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اصل میں عموم کا اسلوب جو ہے اس کے بارے میں یہ فرض کرنا یا یہ سمجھنا کہ اس سے مراد تمام افراد ہیں یا تمام صورتیں ہیں، اصل میں یہیں پر غلطی ہے. عموم کے اسلوب سے واقعتاً کلام کرنے والے کی مراد یا شارع کی مراد، اللہ تعالیٰ کی مراد ساری صورتیں ہیں بھی یا نہیں، اس کے لیے صرف یہ عموم کا اسلوب کافی نہیں ہے. اس کی وضاحت کرنے کا حق متکلم کو ہے کہ وہ بعد میں اس کی وضاحت کر سکتا ہے کسی الگ حکم میں یا دوسرے مقام پر کہ میری مراد یہ صورتیں ہیں لیکن یہ صورتیں مراد نہیں ہیں. تو اسلوب کی یا عموم کی وضاحت کرنا متکلم کا حق ہے. حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر
ایک جگہ متکلم نے عام اسلوب میں حکم بیان کیا ہے تو اس کی مراد بھی لازماً یہی ہے؟ نہیں، وہ اگر دوسری جگہ یہ بیان کرے کہ ہاں فلاں فلاں صورت میں یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہے۔ اس پہلی بات میں اور دوسری بات میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے کہ ہاں اگر پہلی کہی تھی تو یہ دوسری کیوں کہہ رہا ہے، یہ دوسری اگر کہہ رہا ہے تو پہلی کیوں کہی تھی، یہ ہم نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں پہلے اس نے بات کہی تھی عموم کے اسلوب میں، لیکن اس کے ذہن میں اس کو پتا ہے کہ ہاں فلاں فلاں صورتوں کے لیے یہ ہے اور فلاں کے لیے نہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ اسی موقع پر وضاحت کرے، اسی حکم میں وہ وضاحت بیان کرے، وہ بعد میں جب مناسب سمجھے کر سکتا ہے، یہاں نہیں کسی دوسری جگہ بیان کر سکتا۔ تو اس کو ہم اس طرح سے ہم دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید نے ایک جگہ پہ اپنا حکم بیان کیا، دوسری جگہ پر قرآن نے اس کی وضاحت کر دی کہ ہاں یہ ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، تو ہم اس کو تضاد نہیں کہتے۔ سورۃ النور میں قرآن نے کہا کہ زانیوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ سورۃ النساء میں ایک دوسری جگہ پر قرآن نے یہ کہا کہ جو باندیاں ہوں، لونڈیاں ہوں، وہ بدکاری کریں تو ان کو 50 کوڑے لگاؤ۔ تو اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ دو باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں جب حکم بیان کیا تو اس کو پتا تھا کہ میں آزاد مرد و عورت کے لیے بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کی وضاحت وہیں پر ضروری نہیں تھی۔ جب سورۃ النساء میں لونڈیوں کا مسئلہ زیر بحث آیا تو قرآن نے وہاں وضاحت کر دی کہ بھئی ان کو اگر سزا دینی ہے تو وہ 100 کوڑوں کی نہیں دینی بلکہ 50 کوڑوں کی دینی۔ تو یہ ٹکراؤ نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، بلکہ متکلم نے اپنی ایک بات کی وضاحت دوسری جگہ پر کر دی۔ تو اسی اصول پر اگر ہم احادیث کو بھی سمجھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مراد کی وضاحت خود اپنی زبانی کر سکتے ہیں، اسی طرح پیغمبر کی زبانی بھی کر سکتے ہیں۔ پیغمبر بھی اپنی طرف سے تو بات نہیں کہتا، پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے بات کہتا۔ تو اللہ خود وضاحت کر دے کہ یہ حکم ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں، وہ بھی اپنی بات کی وضاحت ہے۔ اور یہی وضاحت اگر پیغمبر کر دے کہ بھئی وضو کا حکم، پاؤں دھونے کا حکم ان کے لیے ہے، موزے پہننے والوں کے لیے نہیں ہے، تو یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ کوئی تعارض نہیں ہے، یہ بھی اس بات کی وضاحت۔ اللہ نے کہا کہ وصیت آدمی کر سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ واضح کریں کہ بھی یہ وصیت وارثوں کے لیے نہیں کرنی اور 1/3 سے زیادہ نہیں کرنی، تو ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مراد تھی جو اس نے اپنے پیغمبر کو سمجھائی اور آپ نے واضح کر دی۔ اور چوری کی سزا جو ہے یہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہاتھ کاٹو چور کے، لیکن اللہ کے علم میں ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ کن کے کاٹنے کن کے نہیں کاٹنے۔ مجبوری سے چوری کرنے والے کے ہاتھ نہیں کاٹنے، معمولی چیز چرانے والے کے ہاتھ نہیں کاٹنے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ وہ اسی آیت میں یہ ساری باتیں بیان کریں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس نے وضاحت کر دی، تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں اگر زانیوں کی سزا بیان ہوئی ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ سزا کن کے لیے ہے، وہ غیر شادی شدہ زانی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حدیث میں واضح کر دیا کہ یہ سزا ان کے لیے ہے، جبکہ شادی شدہ کے لیے ایک دوسری سزا ہے جو رجم ہے، تو اس کو ہم تعارض پہ محمول نہیں کرتے۔ تو امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں جو قرآن کے حکم میں کوئی تخصیص کر رہی ہیں یا اس میں اضافہ کر رہی ہیں، وہ اصل میں اللہ کے حکم کو واضح کر رہی ہیں، اس کی مراد کو واضح کر رہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہی۔ حنفی اصولیین نے امام شافعی کے اس موقف سے تو اتفاق کیا کہ احادیث میں بھی جو باتیں آئی ہیں ان کو ہمیں لینا ضروری ہے قرآن کے ساتھ، لیکن ایک جزوی اختلاف احناف نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بعض مثالوں میں یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی لیکن وہ تشریح یا توضیح کا احتمال رکھتی تھی اور حدیث نے اس کو واضح کر دیا۔ تو بہت سی مثالوں میں تو ایسا ہی ہے کہ اصل حکم میں اس تشریح یا تفصیل کا احتمال تھا اور اس کو بعد میں جب واضح کر دیا گیا تو بات مکمل ہوگی۔ لیکن بعض مثالوں میں ایسا لگتا ہے کہ قرآن نے ایک حکم کا دیا تھا اور پھر بعد میں اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے ہی جزوی تبدیلی کر دی، اس کو جزوی طور پر منسوخ کر دیا۔
تو بعض مثالوں میں ہمیں نسخ بھی ماننا پڑے کہ حدیث جو ہے وہ صرف قرآن کے احکام کی وضاحت نہیں کرتی، تشریح نہیں کرتی، بلکہ بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے حکم میں کوئی جزوی تبدیلی، اللہ کو حق ہے اپنے حکم میں جزوی تبدیلی کرے، وہ چاہے قرآن میں کر دے چاہے پیغمبر کے ذریعے سے کر دے، بات تو ایک ہی ہے۔ تو ہم مانیں گے دونوں صورتوں میں، حدیث قرآن کے حکم کی تشریح اور تفصیل کرے یا اس میں کوئی جزوی تبدیلی کرے، دونوں صورتوں میں ہم ماننے کے پابند ہیں۔ لیکن یہ فرق ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کہاں وہ بات کی وضاحت کر رہی ہے اور کہاں وہ پچھلے حکم میں کوئی تبدیلی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو وضاحت ہے اس کو ہم بیان کہیں گے، جو تبدیلی ہے اس کو ہم نسخ کہیں گے۔ اور جب نسخ کہیں گے تو پھر ایک شرط اور لگانی پڑے گی کہ ہر حدیث سے ہم قرآن میں نسخ قبول نہیں کریں گے۔ جہاں حدیث قرآن کے حکم کو بدل رہی ہے، اس کو منسوخ کر رہی ہے، جزوی طور پر کوئی ترمیم کر رہی ہے، تو پھر ہر حدیث سے ہم یہ ترمیم قبول نہیں کریں گے، بلکہ حدیث کے ساتھ کچھ شرائط شامل کرنی پڑیں گی۔ مثلا یہ کہ وہ خبر واحد نہ ہو بلکہ مشہور اور مستفیض خبر ہو، بہت سی سندیں ہوں، یا خبر واحد اگر ہے تو سند اگرچہ ایک ہے لیکن صحابہ، تابعین، پہلے دور کے ائمہ سب اس کو قبول کرتے ہیں، کسی کو اس میں بحث نہیں ہے کہ ہاں یہ روایت ٹھیک ہے۔ تو اگر سارے لوگ قبول کر رہے ہیں تو بھی وہ ایک طرح کی یقینی روایت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ شرائط احناف لگاتے ہیں، جس کے نتیجے میں چند روایتوں کے بارے میں، 2-3 روایتوں کے بارے میں یہ اختلاف واقع ہو جاتا ہے کہ امام شافعی ان کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں ایسی ہر حدیث وہ قرآن کے حکم کو واضح ہی کرتی ہے، تبدیلی نہیں کر رہی ہوتی۔ احناف کہتے ہیں کہ بعض حدیثیں قرآن کے حکم میں تبدیلی کر رہی ہوتی ہیں، تو نسخ کے طور پر ہم ان کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی روایت اس معیار پر پوری نہیں اترتی، مشہور نہیں ہے، متفق علیہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بحث ہے، تو ایسی روایت سے ہم قرآن کے حکم میں نسخ کو قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حنفی اصولیین کا ایک تھوڑا سا جزوی اختلاف ہے امام شافعی کے ساتھ۔ اس کی مثال اگر آپ ایک سمجھ لیں تو آسانی ہوگی۔ ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے، مدعی آیا، اس نے ایک دعویٰ کیا اور اس کے پاس ایک ہی گواہ تھا اپنے حق، تو آپ نے کہا کہ اچھا اگر دوسرا گواہ نہیں ہے تو ایسا کرو تم اس کی جگہ پہ قسم کھا لو، تو ایک تمہارے پاس گواہ ہے، دوسری تم قسم اگر کھا لو تو ہم تمہیں تمہارے دعوے کے مطابق حق دلوا دیں۔ امام شافعی اور محدثین اس روایت کو درست مانتے ہیں، امام حنیفہ نے اور حنفی فقہا نہیں مانتے، کہتے دیکھیں یہ دو چیزوں سے ٹکرا رہی ہے۔ ایک تو یہ روایت متفق علیہ نہیں ہے، غریب اور شاذ روایت ہے، پہلے دور میں تابعین میں اور بڑے بڑے اہل علم اس کو قبول نہیں کرتے، تو اس روایت کے بارے میں پہلے دور میں تابعین کے دور میں بحث ہے، تو وہ متفق علیہ روایت نہیں ہے، مشہور اور مستفیض روایت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر ہم قبول کریں تو وہ قرآن میں تبدیلی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے 2 گواہوں پر فیصلہ کریں، یہ حدیث کہتی ہے کہ ایک گواہ پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک طریقہ جو سنت سے، مشہور حدیثوں سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ قسم کھانا یہ مدعی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ مدعا علیہ کی ذمہ داری ہے، کہ اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ اپنے آپ کو بری الذمہ ثابت کرنے کے لیے قسم کھا لے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو کیس خارج کر دیا جائے۔ تو ایک واضح تقسیم ہے کہ مدعی کے ذمہ ہے گواہ پیش کرنا اور مدعا علیہ کے ذمہ ہے قسم کھانا۔ تو اگر آپ قسم کھانے کا اختیار بھی مدعی کو دے دیں کہ اگر گواہ پورے نہیں ہے تو وہ ساتھ قسم کھا لے، پھر بھی اس کا کیس ثابت ہو جائے گا، تو یہ اس اصول کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو قرآن کے بھی خلاف لگ رہی ہے، اور جو ایک فیصلے کا مشہور طریقہ ہے، مشہور حدیثوں سے ثابت ہے، ان کے بھی خلاف لگ رہی ہے، سلف بھی اس کو قبول کرنے پر متفق نہیں ہے، تو ایسی روایت کو ہم قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ نسخ کر رہی ہے قرآن کا، اور خود ہے بھی اتنی صحیح اور مستند نہیں کہ ہم اطمینان محسوس کریں، اس لیے اس روایت کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ حنفی اصولیین نے اپنا موقف پیش کیا۔ علامہ ابن حزم کا موقف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں
فرق کرنا کہ ایک قطعی ہے اور ایک ظنی ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ پیچھے میں نے عرض کیا کہ وہ اصل اور فرع کا فرق، کہ قرآن اصل ہے سنت فرع ہے، یا اگر ایک آیت میں اور حدیث میں تعارض ہو تو آیت کو ترجیح ہوگی، حدیث ہم چھوڑ دیں گے، یہ فرق غلط۔ کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے ہی نہیں، جہاں سے آیت آئی ہے وہیں سے حدیث آئی ہے، آیت بھی وہی پر مبنی ہے، حدیث بھی وہی پر مبنی ہے، اپنی طرف سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ نہیں رہے۔ اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک قطعی اور ایک ظنی ہے، تو ابن حزم کا ایک دلچسپ استدلال ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث بھی وحی میں شامل، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس میں حدیث بھی شامل ہے۔ ذکر صرف قرآن نہیں ہے، جو بھی وحی آپ پر نازل کی گئی، چاہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اس کی سب کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا۔ تو جیسے اس نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا، اسی طرح اس نے مستند اور صحیح احادیث کی بھی حفاظت کی ہے تکوینی طور پر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا کہ جتنی مستند احادیث ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ نقل ہوں اور امت کے اہل علم تک اس طرح پہنچے کہ وہ ان کی صحت پر مطمئن ہو جائے اور ان کو قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا، اس لیے جو حدیث صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت کے وعدے میں شامل ہے۔ تو جب وہ بھی محفوظ ہے اور قرآن بھی محفوظ ہے، دونوں کو اللہ کی حفاظت حاصل ہے، تو پھر درجے کا فرق نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قطعی اور ایک ضمنی ہے۔ تو اس سے ابن حزم نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جو حیثیت ایک آیت کی ہے وہی حیثیت ایک صحیح حدیث کی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ اصل کا، نہ فرع کا، نہ قطعی اور ضمنی کا۔ اس لیے یہ بحث ہی بے بنیاد ہے کہ حدیث کے ذریعے سے قرآن میں کوئی تخصیص ہو تو ہم اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور اس بحث میں ایک آخری زاویہ نظر جو بحث کی تفہیم میں مددگار ہے، وہ امام شاطبی کا اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ہے۔ ان کا موقف تو کسی لحاظ سے جمہور اہل علم سے مختلف نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ احادیث میں جو بھی تخصیصات، زیادات، قیود، شرائط، توضیحات آئی ہیں وہ بھی دین کا حصہ ہیں، ان کو بھی قرآن کے ساتھ شامل کر کے قبول کرنا یہ لازم ہے۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان تخصیصات کو یا زیادات کو جو بظاہر قرآن میں مذکور نہیں ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اس سے الگ ہیں یا بعد میں شامل کی گئی۔ کہتے نہیں، اصل میں اگر ان دونوں بزرگوں کا جو شریعت کو دیکھنے کا زاویہ ہے یا ان کا فریم ورک ہے، وہ ہے مقاصد شریعت اور مصالح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ ان کے کچھ خاص مقاصد ہیں، یعنی شارع ان کے ذریعے سے انسانوں کی کچھ دنیا کی اور آخرت کی، دین کی اور دنیا کی کچھ ان کے مصلحتوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، ان کی تکمیل چاہتا ہے۔ تو تمام احکام شریعت کچھ مصالح کے پورا کرنے کے لیے، اور شریعت کا ایک خاص مزاج ہے، شریعت کا ایک کچھ کلی اصول ہیں جن کے تحت سارے شرعی احکام دیے گئے۔ تو ہر حکم کو جب آپ اس کے مقصد کو اور مصلحتوں کو سامنے رکھیں جو اس سے پوری کرنی مطلوب ہیں، اور شریعت کے پورے مزاج کو آپ سامنے رکھیں کہ وہ کیسے احکام دیتا ہے، کس طرح کی گنجائشیں دیتا ہے، کس طرح کی اہتمام اس میں کرتا ہے، تو آپ ان تمام تخصیصات کی یا ان زیادات کی حکمت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جو حدیث میں بیان کی ہے۔ وہ اصل حکم میں، قرآن کے حکم میں ہی وہ مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مثلا اللہ نے وضو کا حکم دیا، لیکن شریعت کا ایک عام ضابطہ ہے جو ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ ہر حکم میں جہاں کوئی مشقت پیش آ رہی ہو تو وہ شریعت حکم کو آسان کر دیتا ہے، رخصت دے دیتا ہے۔ تو شریعت کے اس اصول کے تحت، اس ضابطے کے تحت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہونے کی حالت میں پاؤں دھونے کی پابندی اٹھا لی تو یہ شریعت کے مقصد اور اس کے اصول کے عین مطابق ہے، مشکل میں آسانی دے دینا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حق وصیت ہے، تو یہ قرآن کے حکم پر آپ غور کریں، مقاصد پر غور کریں تو اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ وصیت جزوی ہونی چاہیے۔ اصل تو ترکہ
قرآن سے معلوم ہو رہا ہے کہ وارثوں کو ملنا چاہیے. وصیت کا حق جزوی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن کی مراد نہیں ہے کہ وہ مرنے والا چاہے تو ساری وصیت کسی کے حق میں کر دے. یہ اگر قرآن نے کہنا ہوتا یا یہ اس کا مدعا ہوتا تو وہ وارثوں کے حصے بیان نہ کرتا. تو وارثوں کے حصے پہلے بیان کرنا اور ساتھ یہ کہنا ہے کہ ہاں یہ دینے سے پہلے اس کی وصیت پوری کر لی جائے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شریعت پورے مال کی وصیت کا حق اس کو نہیں دینا چاہتی. تو اسی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ کتنے مال کی وصیت کو کر سکتے. اور وارثوں کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے تو ویسے ہی حصے مقرر کر دیے گئے، تو انہی کے لیے دوبارہ وصیت کرنے کا حق کیوں ہو. تو اگر آپ غور کریں تو قرآن کے حکم میں ہی مقصد اور مصلحت کے لحاظ سے یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو حدیث میں آپ نے واضح کی ہے. یہی معاملہ ان چیزوں کا بھی ہے. چوری کی سزا پر آپ نے جو تخصیصات بیان کی، تو قرآن جو ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، تو اگر آپ شریعت کے مزاج پر، اس کے مقاصد پر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شارع یہ نہیں چاہتا کہ کسی نے 2 روپے اٹھایا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ، کسی نے کسی کھلی جگہ پہ پڑی ہوئی چیز اٹھا لی ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ، ٹھیک ہے نا. کسی غلام نے اپنے مالک کا کوئی چیز چرا لی ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ نہیں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ان صورتوں کو، ان تمام شکلوں کو اس سزا سے مستثنا قرار دیا جائے، اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو امام شاطبی اور شاہ ولی اللہ کے اس فریم ورک میں جو ایک اضافی چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی تخصیصات، زیادات، کوئی قیود یا شرائط احادیث میں آئی ہیں تو وہ ان کی تفہیم شریعت کے مقاصد کے حوالے سے، ان مصلحتوں کے حوالے سے کرتے ہیں جو شریعت میں ملحوظ ہیں، اور احکام بیان کرنے میں شریعت کا جو ایک عمومی مزاج ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، جس سے یہ اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ ہاں قرآن میں جو حکم دیا گیا اور حدیث میں اس پر جو توضیحات شامل کی گئی تو وہ کوئی آپس میں ٹکرا نہیں رہی، وہ کوئی الگ الگ بات نہیں کہہ رہی، بلکہ وہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی مکمل بات ہے جس کے کچھ پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے واضح فرمائے. تو یہاں پر میں اپنی گفتگو موقوف کرتا ہوں. جی صدام حسین صاحب. جی استاد جی، ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابند نہیں تھے کہ پہلے اللہ کی طرف سے کچھ نازل ہو اور پھر کچھ فرمائے. تو علماء کرام سے ہی ہم سنتے ہیں کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کوئی سوال، کوئی شرعی حکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور یا فرمایا کہ کل آ کے پوچھنا، اور وحی کے نزول کے بعد یعنی کہ اسے حکم فرمایا. اور ایک چھوٹا سا مزید سوال یہ بھی ہے کہ سنت متواترہ سے مراد ہم عموماً یعنی کہ جس طرح آپ نے مثالیں دی، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، تو اس کے علاوہ کچھ ایسے عوامل جو یعنی کہ ثقافتی سمجھے جاتے ہیں، کیا وہ بھی ہمیں سنت متواترہ سے ہی موصول ہوئے ہیں؟ جیسے کہ اگر ہم اس ماڈرن ایج کو تھوڑا سا صرف نظر کریں اور اخباری احاد کو بھی تھوڑا سا صرف نظر کریں، تو کیا جیسے کہ ایک مثال، صرف چھوٹی سی مثال، مرد اور عورت کا ہاتھ ملانا یعنی کہ نہ ملانا، یہ پوری ہمیں نظر آتا ہے کہ پوری امت میں، تمام ممالک میں یہ ایسے ہی سمجھا جاتا تھا کہ شریعت کا یعنی کہ پسندیدہ عمل ہے کہ مرد اور عورت ہاتھ نہ ملائیں. اگرچہ اس کو حدیث میں ہم اس سے دلال نہ بھی کریں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی سنت متواترہ کا ہی حصہ ہے اور سنت سے ہمیں حاصل ہوا ہے ایسے ثقافتی پہلو بھی؟ جی، جو پہلا سوال ہے تو اس میں شاید میں بات اپنی پوری تعبیر صحیح نہیں کر سکا. اس میں یہ کہا گیا کہ رسول جب امتیوں سے مخاطب ہو تو وہ اس کا پابند اس کو نہیں کیا گیا کہ وہ امتیوں کو ریفرنس سے حوالہ دے کہ یہ بات جو میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے اپنے فلاں وحی میں یا کلام میں اتاری ہے. وہ اس کا پابند نہیں، اور امتی بھی اس کے پابند نہیں ہے کہ اگر رسول انہیں اللہ کے کلام کا حوالہ دے کر کوئی بات کہے پھر تو وہ سنیں، ورنہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ جیسے کوئی اور آدمی بات کہہ رہا ہے اس طرح آپ کی بھی بات. تو یہ یعنی رسول کی حیثیت اس طرح سے نہیں. ہاں رسول کوئی حکم بیان کرنے کے لیے اس کے لیے کیا ضوابط ہے کہ وہ وحی کا انتظار کرے یا اپنے اجتہاد سے بھی کوئی بات کر سکتا ہے، نہیں وہ ایک الگ بحث، اس میں علماء کے دونوں آراء ہیں.
بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اجتہاد کا بھی حق تھا، آپ اپنے فہم سے بھی فیصلہ کر سکتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی اتفاق نہ ہو یا تو وہ اس کی تصحیح کر دیتا، ورنہ رسول اللہ کو یہ اختیار حاصل تھا۔ بعض جیسے ابن حزم کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کوئی بات اجتہاد سے نہیں کہتے تھے، ہر بات آپ کی وحی پر مبنی ہوتی۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، یہ کہ لوگ جو ہیں ان کے سامنے رسول کی حیثیت کیا ہے، کہ وہ جب تک اللہ کے کلام کا یا وحی کا حوالہ نہ دے تب تک لوگ پابند نہیں ہیں اس کی بات سننے۔ یہ رسول کا تصور نہیں۔ میں نے بنیادی طور پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے، اس میں یقیناً اس طرح کی بعض چیزیں آ سکتی ہیں کہ جو جن کو کیٹیگرائز کرنا کہ وہ سنت میں شامل ہے یا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مثلا ہاتھ ملانا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا مسلمان آپس میں ملیں اور آپس میں ہاتھ ملائیں یا السلام علیکم کہیں، یہ تو ایک باقاعدہ مقرر کیا گیا طریقہ، تو یہ تو سنت متواترہ میں آیا ہے۔ لیکن مرد اور عورتیں ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ضروری نہیں کہ اس سے باقاعدہ کوئی منع کیا گیا ہو یا اس کو ایک حکم کے طور پر لاگو کیا گیا ہو۔ جو دین کے احکام ہیں مرد و زن کے اختلاط کے حوالے سے اور جو پورا مزاج ہے دین کا، اس کے تحت بھی اگر مسلمانوں میں ایک روایت رہی ہے اور ایک اہتمام کیا جاتا رہا ہے کہ مرد عورت ہاتھ نہ ملائیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی، تو اس کو ہمارا ہم سنت میں نہ بھی کیٹیگرائز کریں کہ مرد عورت کو ہاتھ ملانا، یہ نہ ملانا، اس کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا گیا، وہ اگر ہم نہ بھی کہیں تو بھی اس کی الگ ایک تفہیم موجود ہے، الگ بنیاد اس کی موجود ہے۔ جی السلام علیکم استاد محترم، وعلیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب کا موقف آپ نے بتایا ہمیں کہ قرآن و سنت کے جو تعلق ہے وہ ان کو یعنی دونوں اصل ہیں اور دونوں فرع بھی ہیں، کبھی قرآن اصل ہے اور کبھی سنت اصل ہے، اگر حکم سنت میں پہلے آتا ہے۔ تو اس موقف میں کیا یعنی اگر ہم اسی موقف کو بھی کیا صحیح نہیں مان سکتے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنت ہی حکم اس سے آ رہا ہوتا ہے اور قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، تو یعنی اس میں کیا قباحت ہے اگر غامدی صاحب کا موقف میں اس کو تسلیم کرنے میں، یا اس کی کیا اس میں وہ ہے، اس کو ذرا وضاحت کر دیجیے۔ ہاں نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ بنیادی طور پر آپ کہیں یعنی یہ جو اختلاف ہے جمہور کے اور سامنے کا، یہ بھی آپ کہہ دیں کوئی جوہری اختلاف نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بنیادی اختلاف ہے کہ اس کے نتیجے میں سنت کی حیثیت پر کوئی فرق پڑتا ہے، نہیں، نتیجہ تو وہی رہتا ہے۔ البتہ ریلیشن سمجھنے میں، احکام کا باہمی ریلیشن سمجھنے میں میرے خیال میں اس سے کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کون سا حکم پہلے سنت میں موجود تھا اور قرآن نے اس میں کوئی بات کہی ہے، یا کون سا حکم قرآن ابتداً بیان کر رہا ہے، پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہے، اور بعد میں سنت نے اس میں توضیحات شامل کی، تو اس سے ان کو سمجھنے میں کافی مدد مل جاتی۔ تو یہ کوئی ایسا بہت بنیادی فرق نہیں ہے جس سے نتیجے میں کوئی فرق آتا ہو۔ تو مجھے تو یہ کافی مفید لگتا ہے، آپ کو بھی اگر صحیح لگتا ہے تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہ ایک علمی یعنی ایک علمی ترجیح کا مسئلہ ہے۔ اچھا سر، یہ جو پیروں پہ مسح کرنے پہ آپ نے کہا نا کہ صحابہ میں بھی حدیث کو لے کے اس میں بحث رہی ہے، اختلاف رہا ہے، تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ صحابہ کو حدیث کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود ہی انہی سے تو لوگ ریفرنس کر کے روایت کرتے ہیں، تو وہ تو ان کے سامنے ہی نبی نے اگر کیا ہے تو بحث کس بات کی؟ اگر تو ہوا ہے تو ہوا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ ہاں لیکن وہ سارے صحابہ ہمیشہ ہر وقت وہیں حاضر نہیں ہوتے تھے نا، کہ سب جو بھی عمل ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہو۔ اسی طرح تو پھر نماز میں دیکھ لیں، نماز تو رسول اللہ نے میرے خیال سے مکہ مدینہ دونوں میں تو ظاہر ہے کوئی 5-10 صحابہ کو تو نہیں پڑھاتے تھے، اس میں بھی پھر اس کے میں بھی اختلاف آ گیا، اس میں بھی پھر روایات سے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ یہاں باندھنے تھے نہیں چھوڑنے تھے، یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس میں بھی فرق کر لینا، نماز کے وہ اعمال جو آپ ہمیشہ وہی پڑھتے تھے، وہی دہراتے تھے اور سارے لوگ آپ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھتے تھے، ان میں کوئی بحثی اختلاف بھی نہیں ہے۔ جہاں آپ نے مختلف اوقات میں مختلف اعمال کیے
تو وہ جن کے سامنے کی ہے ان کے علم میں ہے، جو اس موقع پہ نہیں تھے، جنہوں نے کوئی اور عمل دیکھا ہوا ان تک نہیں پہنچے، تو ان کے بارے میں صحابہ میں بھی تحقیق کی ضرورت پیش آتی تھی. ان کو بھی بعض چیزیں نہیں علم ہوتی تھیں، پھر دوسروں کے بتانے سے پتہ چلتی تھی کہ ہاں یہ ایسے ہوا تھا اور یہ ایسے ہوا تھا. تو مسح الخفین بھی ایسا ہی ہے نا. ہر وقت تو آپ نے ہمیشہ تو موزے پہن کے مسح، اگر تو آپ ہمیشہ ہی کرتے ہوتے تو پھر سب کو پتا ہوتا. تو ایسے ہی نا کبھی کسی موقع پر سفر میں یا سردی میں آپ نے کیا، کچھ صحابہ نے دیکھ لیا، کوئی نے نہیں دیکھا، تو بعد میں اس تحقیق کی ضرورت پیش آ گئی کہ یہ آپ نے کب کیا تھا. کیا نہیں سورت تو مائدہ اگر کی؟ جی جی اگر کسی صحابی کو کوئی دوسرا صحابی بتا رہا ہے کہ یہ جی میں گیا تھا تو وہاں پہ ہوا تھا، جی تو یہ تو پھر ایک صحابی دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، وہ تو مان لینا چاہیے ٹھیک ایسے ہی ہوا ہوگا. نہیں، اس میں کیا ہے، ایک صحابی اگر دوسرے کی روایت پر اس کو کسی پہلو سے اطمینان نہیں ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابی اگر دوسرے صحابی کی روایت پر کسی بنیاد پر تردد ظاہر کرے کہ آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا یا آپ کو کوئی غلط فہمی لگ رہی ہے، لاحق ہو رہی ہے، تو اس میں کیا مسئلہ؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی راوی کی بات کو اس پر اطمینان نہ ہونا یا یہ شبہ ہونا کہ اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ اس نے بات صحیح سمجھی نہیں، یہ تو صحابہ میں بھی ہو سکتا ہے نا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ صحابہ نے ایک دوسرے کی روایتوں پر سوال اٹھائے ہیں اسی پہلو سے. حضرت عائشہ نے حضرت عمر کی روایت پر سوال اٹھائے کہ یہ بات آپ بیان تو کر رہے ہیں اور آپ جھوٹ آپ نہیں بولتے، لیکن آپ کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی، حضور نے یوں نہیں بلکہ اس طرح بات کہی ہوگی. تو یہ تو صحابہ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. نہیں سر، ایک تو گفتگو ہے نا وہ ہم لوگ یہ یہاں پہ سارے 30 لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، یہ تو اپنے اپنے فہم سے لوگ ہر طرح سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن جی پریکٹیکل عمل ہو گیا ہے. ہوں اب مسے کے اوپر پاؤں کے اوپر مسا ہو گیا ہے. ٹھیک، اب میں یہ سمجھ تو گیا، میں سمجھ گیا. ہاں آپ نے نہیں تو دیکھا اس ہے. میں وضاحت کروں نا کہ جو صحابہ عبداللہ ابن عباس کی رائے تھی نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ان کا اعتراض یہ نہیں تھا کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے مسا کیا، یہ غلط بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ عمل آپ کا سورہ مائدہ کی آیت اترنے سے پہلے کا تھا یا بعد کا تھا. اگر مجھے کوئی وہ بتائے کہ ہاں آپ نے سورہ مائدہ کیا اس کے بعد بھی مسا کیا تو میں مان لوں گا. اچھا، اس سے تو پھر یہ تاثر آ رہا ہے کہ شاید یہ ایک یا دو دفعہ ہی ہوا مسا، جو کسی کو پتہ ہی نہیں، مطلب کہ رسول نہیں نہیں، عبداللہ ابن عباس کی بہت سے موجودگی میں بھی تو صحابہ، موجود تھے نا، نہیں تو بہت سے پوچھ صحابہ لیتے کو، جا کے ان سے. بہت سے صحابہ کو پتا تھا، لیکن جو مسئلہ یہ تھا کیونکہ قرآن کی کون سی آیت کب اتری ہے اور فلاں عمل، اس کا کوئی ریکارڈ تو ساتھ ساتھ رکھا نہیں جا رہا تھا کہ قرآن کی آیتوں جو ہیں وہ ڈیٹ کے لحاظ سے لکھی گئی ہوں اور رسول اللہ کے اعمال جو ہیں وہ بھی تاریخ کے لحاظ سے. تو اس تحقیق کی یا اختلاف کی گنجائش بن جاتی ہے. اور پھر جب تحقیق ہوئی اور پتہ چل گیا بعض صحابہ کی روایت سے، تو پھر ابن عباس نے بھی قبول کر لیا تھا کہ ہاں مسا کی گنجائش موجود ہے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے استاد محترم سے وعلیکم کہ السلام. یہ اس بات پہ تو سب علماء اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ قرآن کا کوئی نص قرآن کی دوسری نص سے تخصیص بھی کر سکتی ہے اور منسوخ بھی کر سکتی ہے. جی تو کیا سنت بھی، ہر سنت یا ہر حدیث جو ہے وہ، یا کون سی حدیث اور کون سے سنت جو ہے وہ قرآن کی نص کو تخصیص اور منسوخ کر سکتی ہے؟ میں نے بتایا کہ اس میں اصولیین کا اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ سنت قرآن کی تخصیص اس کی نسخ نہیں کر سکتی، اس کے حکم کو بدل نہیں سکتی، لیکن سنت نے کوئی بھی حکم قرآن کا سرے سے بدلا ہی نہیں، اس نے صرف وضاحت کی ہے. جو کچھ بھی سنت میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، وہ قرآن کی مراد کو واضح کرنا. تو وہ امام شافعی اس کو نسخ نہیں کہتے. ابن حزم وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، جیسے قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے، سنت بھی قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے، اور دونوں کا درجہ بالکل ایک ہی ہے. فرق جو ہے وہ احناف کے ہاں. احناف کہتے ہیں کہ سنت قرآن کے حکم کو تخصیص کر سکتی ہے، نسخ بھی کر سکتی ہے. البتہ ہم اس صورت میں قبول کریں گے نسخ کو جب ہم تک وہ کسی مشہور، مستفیض یا متفق علیہ حدیث کے ذریعے سے وہ حکم پہنچے. تو یہ خلاصہ بالکل ہے سر، اس حوالے سے.
उलमा के मवाक़िफ़ का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है, जैसे पाँव के ऊपर मसे का हो रहा था, इसी तरह हम औरतें या फीमेल जो हैं जब कहीं बाहर होती हैं घर से, तो हम हिजाब जो किया हुआ होता है इसके ऊपर भी मसा करती हैं। सम टाइम तो ये प्रॉब्लम होता है कि अगर वॉशरूम गई हैं तो वो जगह ठीक नहीं है, वो सारा कुछ उतार के दोबारा करें, तो मे बी टाइम भी एक लगेगा और वो कपड़े भी गंदे हो जाएँगे। इस वजह से मैंने अक्सर देखा है कि हम फीमेल्स जो हैं, वो वहीं वैसे ही मसा कर लेती हैं। तो इसके बारे में फिर क्या है? हिजाब पर मसा क्या मतलब चेहरे के ऊपर मसा कर लेते हैं? हाँ जी, जी जो सर के ऊपर मसा करना है, उसके ऊपर जो हिजाब हमने लिया होता है ना, ऊपर से ही कर लेती हैं। नहीं, सर स्कार्फ पे मेरे ख्याल से, स्कार्फ स्कार्फ पे। पे कह रही। जी, स्कार्फ पे। हाँ हाँ, वो ठीक है, उसकी है हदीस में इजाज़त कि आप थोड़ा सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पगड़ी बांधी होती थी तो थोड़ा सा माथे को टच कर लेते थे और बाकी मसा पगड़ी के ऊपर से कर लेते थे। तो इस तरह ख़वातीन के लिए भी फ़िक़्ह में इजाज़त मौजूद है कि वो हल्का सा। तो इसी ठीक है। और इसी तरह के फिर सम टाइम ऐसा होता है कि बाज़ लोगों के पाँव को प्रॉब्लम होता है सर्दी में, कि जी वो बार-बार नहीं धो सकती। सॉक्स पहनती हैं हम, मोज़े नहीं पहनती, लेकिन सुबह किया है और शाम तक उसी के ऊपर करना है सारा दिन, तो क्या ये भी ठीक है? हाँ, उसमें वो एक फ़िक़्ही इख्तिलाफ़ है जो हनफ़ी फ़ुक़हा हैं आजकल के मुफ्तियान किराम, वो आम जुराबों पर मसा को अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं या तो मोज़े हों या जुराबों के नीचे या ऊपर की साइड पे चमड़ा लगा हो, तब कर सकते हैं। लेकिन जो अहले हदीस उलमा हैं और बाज़ हनफ़ी उलमा भी, वो फ़र्क नहीं करते। वो कहते हैं अगर आपने जुराबें भी पहनी हुई हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तब हो रहा है कि ये हमारी कह लें कि एक मजबूरी होती है कि हम अगर वर्किंग कहीं कर रही हैं, तो बार-बार उतारना, पहनना और ठंड की वजह से भी। तो जी, आदतन मतलब डेली नहीं, बस कभी ज़रूरत सर्दियों पड़े, में। तो अगर ऐसा हो जाए तो हर्ज नहीं है मेरे। हाँ, मेरे ख़्याल में कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि दौर जदीद में सुन्नत व हदीस के बारे में जो मौक़िफ़ आए हैं, उनमें गुलाम अहमद परवेज़ साहब का मौक़िफ़ जो है वो एक्सट्रीम पे है। तो उसके बारे में आप थोड़ी-सी ज़रा मतलब ना रोशनी डालें। वो मौक़िफ़ जो है वो कहाँ तक एक्सेप्टेबल है? कि मैंने तो उस पे तफ़सील से बात कर दी है, वो बिल्कुल गलत मौक़िफ़ है। वो सुन्नत में जो अहकाम आए हैं, उनको असल में एक मुस्तकिल शरई अहकाम का नहीं करार देते, वो उनको इंतज़ामी अहकाम करार देते हैं। जैसे यानी शरीयत तो वही है जो कुरान में है। हाँ, हर दौर में मुसलमानों के जो हुक्मरान हैं, वो अपने-अपने दौर की ज़रूरतों के मुताबिक कुछ अहकाम वज़ा कर सकते हैं। तो गुलाम मोहम्मद परवेज़ साहब ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अलावा जो भी अहकाम मुकर्रर किए, वो उस दौर के एक मुसलमानों के सरबराह या हुक्मरान होने की हैसियत से किए, जिनके बाद में मुसलमान पाबंद नहीं है। तो ये तो गलत मौक़िफ़ है।